بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آج 15ویں تراویح کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی حاضر خدمت ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس رمضان کو ہم سب کے لیے جنتوں والا رمضان بنائے اور ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، اس قرآن مجید کو ہمارے لیے شفیع اور وکیل بنائے۔ 15ویں تراویح میں سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کی ابتدائی 20 آیات کا فہم انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے، 118 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، اور اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیچھے چلنے کی لوگوں کو تاکید کی گئی ہے۔ اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون سے، کہ اہل ایمان ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیابی اہل ایمان ہی کا مقدر ہے۔ یہ ابتدائی 11 آیات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے، پوچھنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ قرآن مجید تھا، اور انہوں نے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات تلاوت فرمائیں۔ اس لیے مفسرین نے یہ لکھا کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا تو ابتدائی 11 آیات میں مومن کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی، اور یہاں پر ذرا اس کی تشریح حاصل کرتے ہیں۔ اہل ایمان ہی فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ ان اہل ایمان کی کہ جو کامیابی پانے والے ہیں کیا خصوصیات ہیں؟ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے، بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں، ان کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، آخرت میں جنت بنانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، بندگان خدا کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بے حیائی سے، فحاشی اور عریانیت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو خواص بیان کیے گئے
کہا گیا کہ ان مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورثے میں فردوس جنت رکھی ہے، یہی جنت کے وارث ہیں۔ آیت 12 سے 22 انسان کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان کن مراحل سے گزرتا ہے اور کیسے ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا انسان اللہ رب العالمین تخلیق فرما دیتا ہے۔ یہ وہ تخلیق ہے کہ جس کو قرآن مجید میں 15 صدیوں پہلے بیان کیا گیا، اور آج کی جدید سائنس بھی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پاتی۔ قرآن مجید کے اس بیان کو انیٹمی اور ایمبریولوجی کے ایک بہت بڑے پروفیسر کیت ایلمور نے بھی اس کی تصدیق کی، اور جس جگہ کوئی ایسا علم ایمبریولوجی کا موجود ہے، انسانی تخلیق کا موجود ہے، وہ تصدیق کرتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ بیان بالکل درست ہے۔ اور کہا گیا کہ اللہ رب العالمین بہترین کاریگر ہے کہ جس نے ایسا زبردست انسان بنایا، اور اس انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے۔ آسمانوں سے پانی اتار کر کہیں پر زمین میں ٹھہرا دیا، کہیں اس کو غائب کر دیا۔ اس پانی کے ذریعے باغوں میں پھل اگتے ہیں، اس پھل کے ذریعے تمہیں روزی روزگار ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ کر رہا ہے کہ زیتون کا درخت بھی طور سینا میں اس نے پیدا کیا ہے، جس زیتون کے درخت کے بیج سے تیل نکلتا ہے، وہ تیل تمہارے کھانے میں سالن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ مویشی پیدا فرمائے ہیں جن کے دودھ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جن پر سواری کیا کرتے ہو۔ اس کے بعد آیت 23 سے 30 سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ ایک دفعہ پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور کہا کہ اپنے رب سے ڈرو۔ سرداران قوم کہنے لگے کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں، ان پر جنون ہو گیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، میری قوم تو مجھے جھوٹا بناتی ہے، تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو 950 سال کی تبلیغ کے بعد حکم دیا کہ اے نوح ایک کشتی بناؤ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ کہا گیا کہ اس کشتی پر تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو رکھو، تمام مومنین اور اہل و عیال کو لے کر سوار ہو جاؤ۔ اور جب کشتی بنائی جا رہی تھی تو یہ کافر مذاق اڑا رہے تھے کہ ہر طرف خشکی پڑی ہے، قریب قریب کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، لیکن بالآخر تنور ابل پڑا، آسمان سے برسات شروع ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام مومنین کو، ایمان لانے والوں کو، اہل و عیال کو اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی پر سوار کروا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت اور برکت سے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور تمام منکرین غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ یہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار اپنی برکت کی جگہ پر ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی کے پہاڑ کے اوپر ٹھہرایا۔ آج بھی جودی کے پہاڑ پر سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار ملتے ہیں۔ آیت 31 سے 44 بتایا گیا کہ قوم نوح کے بعد ایک اور قوم اٹھائی گئی، اور مفسرین جس قوم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسے قوم سمود کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دی اور اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ اس قوم نے بھی کہا کہ یہ رسول تو انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، اور اس قوم نے اس آخرت کا انکار کیا، کہا کہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ہمیں کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور انہوں نے
رسول کے اوپر جھوٹ گھڑنے کا الزام لگایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہے کہ اس نبی نے بھی اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار میری قوم مجھے جھوٹا بناتی ہے، میری مدد فرما، اور پھر ایک زوردار چنگھاڑ آئی اور یہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ صرف اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کو بچایا۔ یہ بتایا گیا کہ کوئی قوم اپنے وقت سے پہلے ہلاک نہیں ہوتی، اور ایک کے بعد ایک ظالم قوم ہلاک ہوتی رہی اس انسانی تاریخ کے اندر جس نے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ تم ان ساری قوموں کے آثار آج بھی مختلف جگہوں پر دیکھ سکتے ہو۔ آیت 44 سے 48 حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ کھلی نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پہنچے تھے، فرعون اور اس کے سردار انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، بنی اسرائیل تو ہماری غلام ہیں، ہم ان کے اوپر کیسے ایمان لے آئیں؟ لیکن اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ ہلاک ہو گئی وہ قوم کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تاکہ بنی اسرائیل رہنمائی حاصل کر سکے، اور آیت 49 سے 54 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، پاک چیزیں کھانے کو دیں اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا۔ یہ پوری امت ایک ہی امت تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ آیت 55 سے 60 پھر قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ خوشحالی ان قوموں کو ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، لیکن منکرین حق یہ سمجھتے رہے کہ مال اور اولاد اگر ہمیں مل رہا ہے تو اس وجہ سے کہ ہم ہدایت پر ہیں، جبکہ یہ ہدایت پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق پر اور ہدایت پر وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی کی طاقت سے زیادہ اللہ رب العالمین اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور قوموں کے تاریخ میں یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے کہ جب اس قوم نے نبیوں کی بات نہ مانی اور اپنے اعمال کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دولت مندوں کو عذاب میں پکڑ لیا، اور جب عذاب آیا تو اس قوم نے فریاد کرنا شروع کر دی، لیکن جب عذاب آ گیا تو ان قوموں کو کوئی مدد نہ ملی۔ یہ ساری قومیں وہ جو اللہ کی آیات اور اس کی نشانیوں سے بھاگتی رہیں۔ آیت 67 سے 78 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق پر ہونے کی دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ کفار مکہ اپنی چوپالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں لے کر آئے، یہ جو کچھ سناتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں۔ کہا گیا کہ پرانے صحائف تو تمہارے اسلاف پر بھی آئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی کہ نہ تو وہ اجنبی ہے، تم اسے جانتے ہو، اس کو صادق و امین کہتے ہو، نہ ہی اسے جنون لاحق ہوا ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کے حکم کو حق کو لے کر آیا ہے، حق منکرین کو ناگوار ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منکرین حق کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام کافروں کو بغیر کسی معاوضے کی دعوت دے رہے ہیں، ان کا معاوضہ اللہ رب العالمین کے پاس ایک بہت بھاری اجر کی صورت میں محفوظ ہے۔ ارشاد فرمایا گیا جو آخرت کے منکر ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مکہ معظمہ میں قحط پڑا، اور جب قحط پڑا تو ابو سفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ ذرا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس قحط کو ٹال دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی،
اللہ تعالیٰ نے قحط کو زیادہ خوراک سے اور زیادہ غلے کی پیداوار سے تبدیل فرما دیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قحط ہٹا دیا تو یہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 79 سے 92 میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ سننے، دیکھنے، سوچنے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اسی نے زمین پھیلائی ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی رات اور دن کا نظام چلا رہا ہے، اور یہ ہیں کہ اپنے اسلاف جیسی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے پہلے بھی جو قوموں نے کہا تھا کہ مر کر گل سڑ کر کیا پھر زندہ کر دیے جائیں گے، ان سے پوچھو اس کائنات کا مالک اور مقتدر کون ہے، کون حقیقتاً پناہ دیا کرتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ، اور اللہ رب العالمین کی شان بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین کی نہ اولاد ہے، وہ یکتا ہے۔ اگر زمین پر اور کائنات میں زیادہ خدا ہوتے تو تمام خدا اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتے، آپس میں لڑ پڑتے، لیکن تم کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العالمین شرک سے بالا تر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آیت 93 سے 98 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ عذاب سے پناہ مانگو، اور عذاب سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی، اور دشمنوں کے رویے سے درگزر کرنے کی تلقین کی گئی، شیطان کی اکساہٹوں اور شیطان کے پاس آنے سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی۔ آیت 99 سے 115 کفار کو وعید کی گئی کہ یہ کفار موت کے بعد پچھتائیں گے، مہلت کی التجا کریں گے، زمین میں واپس جا کر نیک عمل کرنے کی یقین دہانی کرائیں گے، اور مومن اس روز اپنے اعمال کے بھاری پلڑے کے ساتھ کامیاب ہوں گے۔ اللہ اور منکرین حق کا مقابلہ ہوگا۔ جب وہ جہنم میں ہوں گے اپنی بدبختی پر افسوس کریں گے۔ ان کو دنیا کی زندگی میں اللہ کی آیتیں جھٹلانے، اور مومنین جب استغفار دنیا میں کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے، تو وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اس پر سرزنش کی جائے گی، یاد دلایا جائے گا کہ تم یہ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان منکرین حق سے بات چیت کرے گا اور اہل جہنم سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں کتنے عرصے رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ 60 70 80 سال کی زندگی گزارنے والا بھی یہ کہے گا کہ ایک دن ٹھہرا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کاش تم نے دنیا میں رب کی طرف پلٹنے کا حق ادا کیا ہوتا اور اس بات کو سچ مانا ہوتا کہ ایک روز اپنے رب کے حضور پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بزرگی کا ذکر کیا گیا۔ سورہ کی ابتدا مومنین کی فلاح اور کامیابی سے ہوئی تھی، اور آخر میں کافروں کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، اور سکھائی گئی ایک دعا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہہ دیجئے اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دے، اور اے ہمارے پروردگار تجھ سے بڑھ کر رحم فرمانے والا کوئی نہیں ہے۔ سورہ مومنون کے بعد سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نور مدنی صورت ہے، 9 رکوع ہیں، 64 آیات ہیں، اور یہ معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی۔ بے حیائی روکنے کے احکامات دیے گئے، یہ بتایا گیا کہ عورتیں کن لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں، محرم بتائے گئے، زنا کی سزا مقرر فرمائی گئی، اور منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر گھناؤنا الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات نازل فرمائی۔ پردے کے احکامات اسی صورت میں دیے گئے، دوسروں کے گھر جانے کے آداب و احکامات سکھائے گئے، اور گھروں کے اندر بھی بچوں اور بڑوں کے متعلق مختلف احکامات دیے گئے۔ آیت 1 سے 10 کہا گیا
کہ اللہ رب العالمین نے ان احکامات کو تمام مومنین پر لازم کیا ہے، پابندی کرنا سب پر فرض ہے۔ حکم دیا گیا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارو، یہ غیر شادی شدہ افراد کے لیے ہے۔ حدود اللہ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جب شادی شدہ افراد یہ گناہ کریں گے تو انہیں سنسار کیا جائے گا۔ یہاں پر کہا گیا کہ ان کو سزا دینے کے معاملے میں تم ترس نہ کھاؤ، اور ان کو سزا بھی اس طرح دی جائے کہ پورا معاشرہ عبرت پکڑے، مجمع کے سامنے ان کو سزا دی جائے۔ یہ بڑی اہم بات کہی گئی کہ زانی مرد زناکار یا مشرک عورت سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت زانی یا مشرک مرد سے نکاح کرتی ہے۔ حد قذف کا اعلان کیا گیا۔ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والے، کہا گیا کہ 4 گواہ اپنے ساتھ لے کر آئیں، ورنہ اگر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور جان لو کہ یہ فاسق ہیں۔ اسی طرح لیان کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر کسی ایسے تعلق کا الزام لگائے تو اس کے بارے میں حکم جاری کیا گیا کہ بیوی پر الزام لگانے والا 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر بیان دے کہ اس کی بیوی نے یہ کام کیا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ لیکن یہ کام جب کوئی قاضی کروائے گا تو اس کے بعد نکاح فسخ ہو جائے گا۔ مرد نے یہ قسم کھائی ہے تو بچہ ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کام کے لیے اسی وقت بیوی بھی 4 مرتبہ اپنی پاک دامنی کی قسم کھائے گی، اور یہ کہے گی کہ اگر یہ بات جھوٹی ہے تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لیان اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہ کاروکاری کے طور پر قتل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، اور یہ بات بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کام انفرادی طور پر نہیں کرنا، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کاموں کو کرے۔ اپنے ہاتھوں میں معاملات کو لے کر لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والے کبھی راہ راست پر نہیں ہو سکتے۔ آیت 11 سے 20 واقعہ افک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ افک عربی زبان کے اندر کسی بہتان کو کہا جاتا ہے، کسی افواہ کو کہا جاتا ہے، کسی پر غلط الزام کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس گھناؤنے الزام کے بارے میں افک کا لفظ استعمال کیا، گویا ایک لفظ کے استعمال سے پوری وضاحت ہو گئی، اور کہا گیا کہ بہتان لگانے والے کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد پر جاتے تو اپنی اہلیات کے لیے، ایک ازواج مطہرات کے لیے ایک پرچی ڈالتے، اور جس کا نام نکلتا ان کو ساتھ لے کر جاتے۔ غزوہ بنو المصطلق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ جب واپس آ رہے تھے، ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اور اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوچ کرنے لگتے تھے تو اونٹ لا کر بٹھا دیا جاتا تھا، اور اس اونٹ کے اوپر وہ ہودہ ہوتا تھا کہ جس میں عورتیں آ کر بیٹھ جاتی تھیں، جس کو آپ ڈولی کہہ لیں۔ وہ ڈولی لا کر رکھی گئی، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رفع حاجت کے لیے کہیں روانہ ہوئی تھیں، واپس پلٹیں تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کے گلے کا ہار گر گیا ہے۔ گلے کا ہار ڈھونڈنے لگیں، اس میں کچھ تاخیر ہوئی۔ ادھر وہ ڈولی اٹھانے والے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہلکی پھلکی تھیں، انہوں نے خالی ڈولی اٹھا کر اونٹ پر رکھی، اونٹ آگے روانہ ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس اپنی جگہ پر پہنچیں تو دیکھا کہ سب جا چکے ہیں، وہیں پر چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس لیے مقرر فرمایا تھا کہ جب لشکر کوچ کر جائے
اس کے پیچھے جو چیزیں لوگوں کی پڑی رہ جائیں ان کو اٹھا کر جمع کر لیا کرو۔ وہ وہیں پر موجود تھے، وہ چیزیں جمع کر رہے تھے۔ اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ام المومنین یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اونٹ پر بیٹھ گئیں اور وہ اونٹ لے کر لشکر تک پہنچ گئے۔ لیکن عبداللہ ابن ابی نے اس بات کا بتنگڑ بنا لیا، وہ گھناؤنے الزامات لگائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر پاش پاش ہو گیا۔ ایسے موقع پر جب یہ بات آگے بڑھی تو 3 سادہ لوح مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے، جن کے نام مستح بن اثاثہ، حضرت حسان بن ثابت اور ایک خاتون حمنہ بنت جہش۔ اور اللہ رب العالمین یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم نے فوراً تردید کیوں نہ کی جب ایسی کوئی بات سنی تھی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یاد رکھنا پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو زوجیت میں لیا ہو وہ پوری امت کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور پوچھا گیا کہ 4 گواہ تم نے کیوں نہیں بلائے، اور یہ ہدایت کی گئی کہ آئندہ اس طرح کے کام نہ کرنا، اور آئندہ مسلمان سوسائٹی میں الزام تراشی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ کہا گیا جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا گیا شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان بے حیائی اور بدی کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت مستح بن اثاثہ کہ وہ نبی اکرم کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیز بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں بہت پریشان ہوئے اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، مشورہ کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے ایک سے ایک عورت موجود ہے۔ لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے عائشہ کے اندر آج تک کوئی برائی نہیں پائی۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کوئی لونڈی آٹا گوندھ کر رکھتی ہے اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر ہونے کی وجہ سے سو جاتی ہیں اور آٹا بکری آ کر کھا جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ میں نے کبھی ان کے اندر کوئی کمی کمزوری نہ دیکھی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ آپ چاہیں تو خدمتگار لونڈی کو بلا کر پوچھ لیں۔ خدمتگار لونڈی کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل پاک دامن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا، کہا کہ لوگوں کچھ ایک شخص ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چھلنی ہو رہا ہے۔ کون ہے کہ جو اس کے ساتھ حساب کتاب کرے؟ حضرت اسید بن حسیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شخص جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہو اس قبیلے والے اس کا حساب کتاب کریں۔ ان کے مقابلے پر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ کام کیا ہے، لیکن اوس والے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ خزرج سے تعلق رکھتا ہے۔ دونوں کے درمیان تکرار ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملے کو رفع دفع کیا اور آپ اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جا چکی تھیں، اور وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تشریف فرما تھے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عائشہ اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرو، اور عائشہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو تم اس کا اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو اس کی تردید کرو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگیں
کہ اگر میں اس کی تردید کروں گی تو کوئی اس پر یقین نہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی خاطر صبر کرتی ہوں، فصبر جمیل، جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ لیکن ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے کہ آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور وحی کی کیفیت مکمل ہوئی۔ آپ مسکرائے، اس طرح کہ آپ کے کھلکھلا کر ہنسنے کی وجہ سے آپ کے دانت نظر آنے لگے، اور آپ نے کہا مبارک ہو عائشہ، اللہ رب العالمین نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اور آپ نے سورہ نور کی آیت 11 سے 21 تک پڑھ کر سنائی، واقعہ افک پر اللہ رب العالمین کا تبصرہ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان کہنے لگیں کہ اے عائشہ اٹھو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے میری برات نازل فرما دی، اور امت ہمیشہ پڑھتی رہے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا پورا خاندان ایسی ہر قسم کی برائی سے بہت دور تھا۔ اس کے بعد آیت 22 سے 30 کہا گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مستح بن اثاثہ کے خاندان کی مدد کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہوا، ان کے دل پہ بھی اثر ہوا، انہوں نے کہا کہ آئندہ میں اس خاندان کی مدد نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اہل خیر قسمیں نہ کھائیں، کہو رشتہ داروں، مسکینوں، ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، ایسا مت کہو۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا کہا کہ میں مستح کے خاندان کی ہمیشہ مدد کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درگزر سے کام لو، اللہ تعالیٰ خطائیں بخش دے گا، اور بتایا گیا کہ جو پاک دامن مومنوں پر الزام لگانے والے آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہوگی ان پر، ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ آیت 22 سے 30 کہا گیا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے، پاک بازوں کے حق میں مغفرت الہی اور باعزت رزق حکم دیا گیا کہ گھروں میں داخلے سے پہلے اجازت لے لیا کرو اور گھر کے بسنے والوں کو سلام کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا جب کسی دوست کے پاس جاتے، باہر سے کھڑے ہو کر اس کو آواز دیتے، اس کو سلام کرتے، اور 3 مرتبہ یہ کام کرتے، اندر سے جواب نہ ملتا تو واپس چلے آتے۔ بلا دھڑک گھروں میں اس طرح داخل ہو جانا کہ جس میں عورتیں کسی اور کیفیت میں ہوں، اس کی اجازت نہ دی گئی۔ یہ معاشرے کی حفاظت کے لیے کہا گیا مومن مرد نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت 31 سے 34 احکامات عورتوں کے لیے بھی دیے گئے کہ مومن عورتیں نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زیب و زینت غیر مردوں پر ظاہر نہ کریں، اپنی اوڑھنیاں گریبانوں پر رکھیں، اپنی سجاوٹ صرف اپنے شوہروں کے لیے کھول سکتی ہیں، باقی کسی اور کے سامنے بن ٹھن کر آنے سے منع کر دیا گیا۔ محرم مردوں کا تذکرہ کیا گیا، شوہر، باپ، سسر، بیٹا، بھائی، بھتیجے، بھانجے، بوڑھے نوکر اور معصوم بچے۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ مسلمان عورتیں زمین پر پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے زیور کی آواز سے کسی کے دل میں فتنہ پیدا ہو جائے، اور توبہ کرتی رہیں تاکہ اللہ رب العالمین ان کو کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دیا ہے۔ غلاموں اور لونڈیوں سے مکاتبت کا حکم دیا گیا، اور کفار مکہ میں ایک خرابی یہ تھی کہ اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے، اس سے مال اور دولت کمایا کرتے تھے۔ اس چیز سے بالکل منع کر دیا گیا کہ ہرگز کوئی ایسا کام نہیں کرے گا۔ اور آیت 35 سے 39 کہا گیا کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ ایک طاق میں رکھا ہوا، یہ چراغ شیشے میں ہو اور یہ شیشہ
ستارے کی طرح، موتی کی طرح چمکتا ہوا ہو، اس میں وہ تیل ہو کہ جو زیتون کا نہ مغربی ہو نہ مشرقی ہو، اور جو نہ بھی جلے تو اس قدر روشنی دیتا ہو۔ کہا گیا کہ اللہ اپنے نور تک جسے چاہے پہنچا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور پھر بہت جلدی حساب بھی لیتا ہے اور پورا پورا حساب چکاتا ہے۔ آیت 40 سے 46 ایک بہت بڑی حقیقت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ کہا گیا کہ مثال ان اندھیروں کی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جیسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، الغرض اندھیروں کے اوپر اندھیرے جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی نہ سوجھے، اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نور ہی نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ ذرا آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ 17ویں صدی کی بات ہے، ایک مسلمان نے ایک فرانسیسی جہاز ران کو، کپتان کو، قرآن مجید کا نسخہ تحفے میں دیا۔ وہ اس آیت پر پہنچا، اس نے مسلمان ملاح سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سمندر کے کتنے سفر کیے ہیں؟ اس میں سمندری طوفان کا مکمل نقشہ کھینچا گیا۔ اس ملاح نے ایک عالم سے پوچھ کر یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں سمندر کا ایک بھی سفر نہیں کیا۔ وہ کپتان حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ اگر ایک بھی سفر نہیں کیا تو سمندر کے طوفان کی اس سے زیادہ مکمل تفصیل جو سورہ نور کی آیت 40 میں بیان کی گئی کسی اور جگہ نہیں بیان کی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ وہ فرانسیسی جہاز راں ایمان لے آیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرنے والی مخلوق ہے۔ اللہ بادلوں کو ہکاتا ہے، جوڑتا ہے، گھٹا بناتا ہے اور ان کے درمیان سے بارش برساتا ہے۔ اگر بادلوں کو دیکھو تو بادلوں کے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی جہاز پر سفر کریں اور جہاز بادلوں کے درمیان سے گزر کر اوپر جائے، بالکل لگتا ہے کہ جیسے یہی آیات مبارکہ ہیں جو انسان کی نگاہ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر ان بادلوں سے اولے برستے ہیں، بجلی کی چمک ہوتی ہے، جیسے بجلی آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آیت 40 سے 46 کہہ رہا ہے کہ رات دن کا الٹ پھیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے جاندار پیدا کیے ہیں اس پانی سے۔ یہ جاندار کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پر چلتے ہیں، کچھ 4 پیروں پر چلتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اس نے مختلف قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ہے، اور یاد رکھنا ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آیت 47 سے 54 منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانتے۔ حق وصول کرنا ہو تو بڑے فرما بردار بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں، لیکن مومنین ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ارشاد ہوتا ہے اسے سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ یہ منافقین جہاد سے جی چراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اللہ کا حکم مانو، رسول کی اطاعت کرو، اس کے فرما بردار بنو، اور یاد رکھو رسول کا کام بات پہنچا دینا ہے۔ آیت 55 سے 57 کہا گیا،
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے اہل ایمان سے کہ تمہیں زمین میں اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کو اقتدار دیا گیا۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو، زکوٰۃ دو۔ اگر یہ سارے کام کرو گے تو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کا برتاؤ کرے گا۔ اور اس نے کہا کہ کافر اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ آیت 58 سے 61 بچے، غلاموں اور لونڈیوں کے لیے کہا گیا کہ گھروں کے اندر بھی 3 وقتوں میں اجازت لے کر آؤ، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، دوپہر کے قیلولے کے وقت، جب انسان ذرا ایزی ہوتا ہے، کبھی اپنے کپڑے اتار کر بھی رکھ دیتا ہے اور ذرا کم کپڑوں کے ساتھ آرام کرتا ہے، کہا گیا کہ ان 3 وقتوں میں خاص طور پر اجازت لے کر آؤ۔ بوڑھی عورتوں کے لیے پردے کی کڑی شرط نہیں ہے، لیکن اگر وہ احتیاط کریں تو بہتر ہے۔ اور کہا گیا کہ مل جل کر کھانے میں کوئی قباحت نہیں۔ آیت 62 سے 64 کہا گیا کہ اہل ایمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے ہیں، اے نبی انہیں اجازت دے دیا کرو۔ اور اہل ایمان کو کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہیں بلاتے ہیں تو اس بلانے کو معمولی نہ سمجھو، نبی کا احترام اور ادب تم سب کے لیے ایمان کا لازمی جزو ہے، اور جان لینا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے۔ 15ویں تراویح میں اس کے بعد سورہ فرقان کی ابتدائی 20 آیات ہیں کہ جس کا فہم ہم حاصل کریں گے۔ ان آیات میں آیت 1 سے 14 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ بڑی شان والا ہے، قرآن حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ خبردار کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ اللہ بادشاہت کا تنہا مالک ہے، یہ جتنے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں یہ شریک تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، یہ تو نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، یہ کسی چیز کو مار نہیں سکتے۔ اور آیت 1 سے 14 کفر کرنے والوں کا قرآن پر اعتراض وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود سے گڑھ لیا ہے، کہتے تھے کہ یہ گئے وقتوں کی کہانیاں ہیں، گزرے لوگوں کے قصے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے جو ہر بھید کو جانتا ہے۔ کافروں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں بھیجا گیا، اور اس کو آسمانی خزانہ ملتا یا اس کو باغ مل جاتے۔ اور نعوذ باللہ پھر الزام بھی لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ سحر زدہ آدمی ہے۔ اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے کہ اے نبی اللہ چاہے تو تمہیں بہت سارے باغ دے دے، بہت سارے محلات دے دے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس خواہش کا اظہار کیا، اے میرے پروردگار ایک وقت کھاؤں تاکہ تیرا شکر ادا کروں، دوسری وقت بھوکا رہوں تاکہ تجھے یاد کروں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافروں نے یہ الزامات کیوں تراشے، اصل میں یہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، وہ آخرت جہاں جہنم کی آگ کافروں کو دیکھ کر پھنکارے مارے گی، اور جب ان کافروں کو باندھ کر اس آگ میں پھینکا جائے گا تو یہ موت کو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا ایک بار نہیں بار بار موت کو پکارو، یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت۔ آیت 15 سے 20 کہا گیا کافر اور ان کے معبود حشر میں ایک جگہ جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے ان کو بھٹکایا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہماری تو مجال نہ تھی کہ ہم دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تم سے پہلے بھی جو نبی آئے
وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، معاشی جد و جہد کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کافروں کی حرکتیں دیکھ رہا ہے اور اللہ رب العالمین ان کا حساب کتاب جلد کرنے والا ہے۔